اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی خانہ کعبہ کی تعمیر۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگیں، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا تو کہ مہمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ہم کو اس کی قیمت دیے بغیر کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا کہ اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی کہ آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا کہ اس کی قیمت تو یہ ہے کہ آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز کہا، اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل، دردائیل اور اقوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھول جائے گا، اور جو باوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ہم کو حکم ہے کہ شہر ستان میں حضرت حود علیہ السلام کے یہاں جائیں، اور وہ بھی پیغمبر مرسل ہے، ان کو وہاں کی بلا سے نجات دیں گے، اور آپ کو ایک بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک تولد ہوگا، اور نام اس کا اسحاق ہے، اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھیں، اس کے بعد کے سنتے ہی ہنس پڑیں۔ قول تعالی ترجمہ، اور ان کی عورت کھڑی تھی اور یہ باتیں سن کر ہنس پڑیں، پھر ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ تب حضرت سائرہ بولی، قول تعالی ترجمہ، بولی، اے خرابی، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور خاوند بھی میرا بوڑھا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے حکم میں؟ یہ خداوند قدوس کی حکمت اور مہر ہے، اور اسی کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے تمام گھر پر۔ کہنے لگے، اے سائرہ خاتون، تم اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں تعجب مت کرو، اور ہم مزید خوشخبری یہ دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت سائرہ خاتون نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے کیا آثار ہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم نہیں، آج تم خدا کی قدرت کا ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ کہنے لگے، یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو کہ بڑے طباق میں رکھی ہیں، تم اس کی طرف منہ کر کے کہو کہ کم باذن اللہ۔ اسی وقت یہ بچھڑے کا بچڑا جی اٹھے گا اور دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ایک شاخ درخت کی سوکھی نیم سوختہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر اس پر ملافی الفور، وہ سوکھی ہوئی درخت کی شاخ سبز ہو گئی اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی لگ گئیں، اور میوہ پھل اور پھر پختہ ہوا۔ تب حضرت سائرہ کو دیا، انہوں نے اس کو کھایا۔ بعد ازاں حضرت سائرہ خاتون سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے خداوند قدوس کی قدرت کاملہ دیکھی کہ کتنے دن کی سوکھی لکڑی سبز ہو گئی اور اس کے میوے پھلے، اور تم نے اس کو کھا بھی لیا، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ تم کو ایسے وقت میں ایک نیک فرزند، ارجمند، نیک، صالح اور پیغمبر عطا فرمائے گا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہوں گے، جن کی پشت سے ہزاروں انبیاء پیدا ہوں گے، اور رب العزت کی وحدانیت اور الوہیت کا چرچا 4 دانگ عالم میں تسلیم کیا جائے، تاکہ مخلوق خدا اپنے حقیقی معبود کو پہچان سکے اور دنیا کے معبود ان باطل سے منہ موڑ لے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔